الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات شعبة من النفاق یہ غازی یہ تیرے پوری اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونی من کی ٹھوکر سے زہرا ہو دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے پر سرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مقصود مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات شوال 3 ہجری کو ایک مارکہ پیش آیا جو غزوہ احد کے نام سے موسوم ہے مسلمان مدینہ کے اندر رہ رہے تھے پرامن زندگی گزار رہے تھے اس سے 13 مہینے قبل رمضان 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا کفار کو اس میں زبردست شکست ہوئی ذلیل و خوار ہوئی برباد ہوئی اجڑ گئی اب ان کو وہ زخم جو لگا ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے احد کے مقام پر لڑائی ہوئی کچھ دن پہلے ہی مدینہ سے 9 میل دور کے فاصلہ پر وہ پہنچ چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیج کر خبر کی تصدیق کرائی پتہ چلا کہ واقعی پہنچ چکے ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی منگل کے دن صحابہ اکرام سے مشاورت ہوئی پتہ چلا کہ کفار آئے ہوئے ہیں 3000 کا لشکر ہے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے 3000 جنگجو ہیں بمائے سامان اور بمائے لڑائی کا لوگ جس پاس سامان تھا تیر تھے تلواریں تھیں اور ان کے پاس زریں تھیں ڈالیں تھیں اللہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ ایمان والے اپنے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں صحابہ سے مشورہ ہوا نوجوان صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو چکے تھے ہو سکتے تھے نوجوان تھے گرم خون تھا ان کی مرضی یہ تھی کہ میدان میں مقابلہ کیا جائے اور ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شہادت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کتنا اونچا مقام ہے شہادت کا مقام اب وہ اس کے حریص تھے جس طرح ہم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں جس طرح ہم لوگوں کو زندگی بڑی پیاری ہے اس کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہیں مال لگا دیتے ہیں دولت لگا دیتے ہیں جان اپنے بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں وہ موت کو تلاش کرتے تھے اور موت کو جہاد کے میدانوں میں تلاش کرتے تھے اور ان کو اس سے بڑے محبت اور بڑا پیار تھا کہ ہمیں شہادت کی زندگی مل جائے کیونکہ شہادت جو ہے موت نہیں ہوتی شہادت زندگی ہوتی ہے
اور ان کو معلوم تھا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جو شہادت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو چند سانسوں کا نام ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ان کے اندر ایک جوش تھا، ایک بلبلا تھا. انہوں نے یہ مشورہ دیا جو بڑی تعداد میں تھے کہ باہر میدان میں لڑائی لڑی جائے، میدان میں جنگ کی جائے، ہم ان کا مقابلہ میدانوں میں کریں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بزرگ صحابی تھے. اس بزرگ صحابی کا یہ موقف تھا کہ میدان میں جنگ لڑی جائے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی تائید کر رہے تھے کہ جنگ جو مدینے میں لڑی جائے، مدینے کے اندر لڑی جائے. ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حکم یہ تھا کہ مرد جو 10 بستہ لڑائی لڑیں گے، 10 بدست لڑائی لڑیں گے ان کے مردوں کے ساتھ، ہماری عورتیں اور بچے جو چھتوں پر ہوں گے وہاں سے پتھر جو ہے وہ ان پر پھینکیں گے، پتھر ماریں گے. تو اس طرح کے مسلمانوں کی جیت جو ہے یقینی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ فرمایا یہ میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے. آپ بے شک اللہ کے نبی تھے لیکن کثرت رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا، اور جو کثرت رائے تھی اس کو اختیار کیا، اور جنگ جو ہے وہ احد کے میدان میں لڑی گئی. احد کے پہاڑ پر مدینہ سے 2 کلومیٹر سے دور ہے، وہاں پر جنگ لڑی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد اعلان کرایا، ساری کے وقت اعلان ہوا کہ کفار کے خلاف جہاد ہوگا اور لوگ نکلے اس جہاد کے لیے. فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے گیٹ پر ایک عورت کھڑی ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ سال کا یا سال سے کچھ زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھئی کدھر کھڑی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنا بچہ لے کر آئی ہوں، میرے پاس صرف ایک بچہ ہے جو ساری پونجی ہے، جو ساری میری دولت ہے، اور تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جہاد کے لیے استعمال کیا جائے. اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کرے گا؟ اس عورت نے کہا کہ اس کا باپ جنگ بدر میں شہید ہو چکا ہے. بدری صحابہ کے متعلق یاد رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدری صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، صحابی تو ویسے بھی جنتی ہیں، لیکن بدری صحابہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ کٹھن وقت تھا، مشکل وقت تھا جب کفار اچانک آ گئے تھے، تیاری بھی نہیں پہلے کی جا سکی تھی، اور اس وقت مسلمانوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان کا مقابلہ کیا اور اسلام کو بچایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ مجھے بار مسلمان میرے پاس ہیں، اگر یہ بات کی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا ہوگا، اور اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ان صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں. اس نے کہا اس کا باپ جو بدر میں شہید ہو چکا ہے تو اس کو آپ لے جائیں. میں بھی اس کو کیا کروں گا، یہ چھوٹا بچہ ہے. وہ کہنے لگی کہ اس کو آپ ڈال کے طور پر اور زرہ کے طور پر استعمال کریں. جب دشمن کا تیر آئے نا اس کو ایسے آگے کر دیں تاکہ اس کو لگ جائے اور آپ محفوظ ہو جائیں. آپ پہنچیں. سبحان اللہ. کتنے عظیم لوگ تھے وہ کتنے عظیم لوگ تھے، وہ عورتیں کتنی عظیم تھیں، وہ مرد کتنے عظیم تھے جو صحابہ اکرام اور صحابیات کے نام سے نام. اس عورت نے کہا کہ اس کو لے جائیں، اس کا یہ کام ہوگا کہ یہ آپ کے اوپر آنے والے تیر اور آپ کے اوپر آنے والی تلواریں جو ان کے لیے ڈال کا کام دے گا، زرہ کی طور پر اس کو استعمال کیجیے. یہ جذبہ ایمانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں ہمیں اپنا ذہن اپنا دماغ اس وقت بھی لے کر جانا چاہیے کہ وہ ساری باتیں اگر موجودہ حالات پر منطبق کی جائیں، جو مادہ پرستی کا دور ہے، جو پیسے کا دور ہے، جو دولت کا دور ہے، جو جان بچانے کا دور ہے، جو جان کو اپنی جان کو عزیز سے عزیز نہ رکھنے کا دور ہے، اپنی جانوں کو بچانے کا دور ہے، سکی سکی جگہ پاؤں رکھنے کا دور ہے، اس کو اگر اس پر منطبق کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیا عظمت اور کیا شان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی عظمت والے تھے. جنگ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران کے درمیان گفتگو جاری تھی.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ الامت کہا ہے کہ یہ فقیہ الامت ہیں، علم کا سمندر ہیں، ان کے پاس بے شمار علم ہے، بزرگ صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، اکابر صحابہ کرام ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پڑھ تھے، اتنا ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے بہت کے موقع پر کہ مقداد بات سنو، جنگ بدر کے موقع پر جو تم نے گفتگو کی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت جو حوصلہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس گفتگو ساری کو مجھے دے دو، میرا سارا علم تم لے لو، میرے سارے علم کا جو ثواب ہے نا، جو بہت بڑا جو ثواب ہے، یہ سارا تم لے لو۔ وہ چند لمحوں کی گفتگو وہ مجھے دیتے تھے۔ گفتگو کیا ہوئی تھی؟ جب بدر کا ہار کا برپا ہونے والا تھا، حضور نے صحابہ سے رائے دی، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں ہم ڈوب جائیں گے، ہمیں حکم دیں گے تو ہم پہاڑوں سے چھلانگیں لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے تو آپ کے لیے ہم دشمن کے خلاف آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خوش کر دیا اتنی بات کر کے، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ جا موسیٰ تم اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھیں گے، ہم یہ بات نہیں کریں گے، ہم تو ٹوک فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو تم نے اس وقت کی ہیں مجھے دے دو، میری نیکیاں سارا میرا علم تم لے لو۔ وہی بات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ میرے ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، اور غار ثور والی جو رات ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے وقت گزارا ہے وہ مجھے دے دی۔ یہاں پر بھی یہ بات تھی صحابہ کرام کے اندر نیکیوں کی بڑی طلب تھی، بڑی چاہت تھی، وہ نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اس طرح ہوتے تھے جس طرح کوئی حریص ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کی بڑی شان ہے کہ اصحابی کا نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، چمکتے ستارے ہیں میرے صحابہ، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے، راہ راست پر پہنچ جاؤ۔ تو صحابہ کرام تیار ہو گئی، مشاورت ہو گئی، مدینہ کے باہر لڑائی لڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، نام بڑا پیارا ہے اس کا بھی نام عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ یہ تو خودکشی ہے، ہم تھوڑی تعداد میں 1000 تعداد میں ہیں، وہ 3000 تعداد میں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، اسلحہ وغیرہ ہر چیز سب کچھ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، بھوک ہے، افلاس کیا ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ لیکن صحابہ کرام اس کو خودکشی نہیں سمجھ رہے تھے، تو جنت نظر آ رہی تھی۔ تو عبداللہ ابن ابی کے متعلق پھر صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اس کو ہم مدینے کا سردار بنانے والے ہیں، اس کے متعلق فیصلہ آ چکا تھا، اس کا تاج تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی اس کی کرنی تھی، آپ تشریف لے آئے، اس کی ساری وہ سرداری جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے اس کو افسوس اور دکھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے بعد میری سرداری ختم ہو گئی ہے، اب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، ان کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان کی بات چلے گی، اس لیے اس بات کا اس کو دکھ ہے، تکلیف ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ رائے دے رہا ہے کہ مسلمانوں باہر نکل کر جنگ لڑو گے تو یہ خودکشی ہوگی، اور جہاد کے لیے جاتے وقت اس نے کیا کیا، یہ موقع تھا جب واضح طور پر کھل کر منافقین سامنے آ گئے۔ پہلے بھی منافقوں کے بارے میں اللہ بتاتا رہا ہے، اللہ نے پوری سورہ منافقون نازل کی ہے، ان کی خبر اللہ نے دی ہے کہ یہ نشانیاں، یہ لوگ ہیں، لیکن اس متعلق اس بارے میں جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا
راستے میں جاتے ہوئے 1000 مسلمان جا رہی ہیں کفار کے خلاف لڑنے کے لیے، موقع کے وقت اسی موقع جہاد کا موقع ہے، بڑی پریشانی بن جاتی ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، کمر میں چھرا پڑا اس سے کیا کیا؟ یہ 350 بندے لے کر آئے، منافقین 300 لے کر ایک سائڈ پر واپس آ گئے، ہم نے جنگ لڑی، یہ تو کچھ خوشی ہے، واپس آ گئے۔ اب 700 مسلمان تھے اور ایسی کیفیت ایسے موقع پر اس آدمی کا معلوم ہوتی ہے جو کمانڈر ہوتا ہے کہ میری فوج کا کیا حال ہو گیا ہے، 300 افراد نکل گئے، اب 700 رہ گئی ہیں، پہلے ہی تھوڑے اب وہ تعداد تھوڑی ہو گئی ہے، منافق واضح ہو کر سامنے آ گئے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، عمرے کرتے تھے، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی تھی، چوکے پہنتے تھے، یہاں پر بیٹھتے تھے، کھڑے ہو کر یہاں تقریریں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے اٹھ کر تائید کرتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کی بات مان لو۔ ایسے موقع پر پھر دھوکہ دینا، ایسے موقع پر فراڈ کرنا واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ لوگ منافق لوگ ہیں، یہ لوگ دین کے دشمن لوگ ہیں، یہ بظاہر طور پر تو بڑے اچھے اور بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، جمعے گمے والے ہیں، داڑیاں بھی پوری ہیں، نمازیں بھی پنجوکتا ہیں، لیکن امتحان کا وقت آ گیا۔ اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے، جب کبھی بھی کوئی وقت نہیں، جب کبھی بھی قیامت تک اسلام پر کڑا وقت آ جائے، مشکل وقت آ جائے تو جواد پہ وقت پیڑ دکھا جائے، وہ عبداللہ ابن ابی کا ہی دوست ہوگا۔ مشکل اور کڑے وقت میں اسلام کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنا اور خشک جگہوں پر، سوکھی جگہوں پر پاؤں رکھنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ کون سی دین کی تعلیم ہے؟ اس لیے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جب اسلام پر مشکل وقت آ جائے اس وقت نکل پڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا، 50 صحابہ کرام ایک درے پر کھڑے کیے، ان کو فرمایا کہ تم نے یہاں سے گرنا نہیں ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے، ہماری بوٹیاں بھی اگر پرندے نوچ کر لے کر جا رہے ہوں، ہمیں جتنا مرضی نقصان پہنچ جائے، کفار میں مار رہے ہوں، ہماری بوٹی کر رہے ہوں، آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑے۔ انسان تھے، جب مسلمانوں کو فتح مل گئی، پہلے حملے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، احد میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، فتح سے ہمکنار ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ کافر تو جا رہے ہیں واپس، جنگ جو ہے جتنی جا چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درے پر رہنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات جنگ کے دوران کی، اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن جب وہ درہ چھوڑ کر نیچے آگے مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا، صحابہ کرام کے نیچے آگے، تو اس وقت پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا اس درے پر، اور مسلمانوں کو پھر بڑا نقصان ہوا، کفار پڑھ کر واپس آ گئے، مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جو ہے آ گیا، آج تک کی تکلیف پہنچی اس کی بھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار خون بہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیف ہوئی، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو گیا، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قربانیاں تو دی، لیکن آخر میں آ کر ان قربانیوں کے بدلے میں کفار نے ایک دم حملہ کر کے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ کے اس میں واقعات پیش ہیں، حضرت ابو دجانہ کے واقعات ہیں، حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ کے واقعہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار کیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، جن کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن ابو طالب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کی دین کے لیے قربانیاں صرف اتنی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا، اس میں انہوں نے آپ سے سب کو تحفظ فراہم کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ ایمان انہوں نے نہیں قبول کیا تھا۔ یہ باقاعدہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، حدیث میں واقع موجود ہیں، اور قرآن مجید کی آیت کی جو
نازل ہوئی تھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان قبول کیا تھا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بڑی شفقت تھی، بڑا ہی پیار تھا. ان کی عمر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی عمر میں بڑے تھے، تھوڑے بڑے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی. سب سے بڑا دکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہوا. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اللہ کے آگے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس جنگ احد میں میرا کسی بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، بہت بڑے کافر کے ساتھ مقابلہ ہے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرے اعضاء کٹے، میرے ناک کٹے، میری آنکھیں نکالے، میرے جسم کے اعضاء کو کٹ کر رکھ دے، میرا مسئلہ کر دے. اور یا اللہ جب میں تیرے دربار میں حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ کیا ہوا، یہ تمہارا کیا حال ہوا ہے، تو میں اس کو کہوں کہ یا اللہ یہ مجھے تیرے دین کی خاطر ساری تکلیف اور مصیبت برداشت کرنی پڑی ہے، اور یہ میری ساری قربانی تیرے دین کی خاطر. یہ دعا انہوں نے کی تھی اللہ سے جنگ احد سے پہلے. جب جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، اس وقت یہ ساری ان کی دعا جس طرح انہوں نے مانگی تھی اسی طرح ہی وہ دعا قبول ہوئی. اسی طرح کر کے ان کا کسی کافر کے ساتھ، بڑے کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس نے ان کو شہید کر دیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، تو وہ ساری دعا اسی طرح ان کی قبول ہوئی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار کی صحابہ سے پوچھا کہ میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس کا حق ادا کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ اس کا حق کیا ہے، حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑو اور لڑتے لڑتے یہ تلوار جو ہے ٹیڑھی ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کر دونوں ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی، دونوں ہاتھوں میں تلواریں نہیں، ایک میں اپنی تلوار، ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے. کفار کی صفوں کی صفیں جو ہے وہ انہوں نے چھاڑ دی، انہوں نے کفار کو بے شمار کفار انہوں نے قتل کیے، بہت بڑی تعداد میں کفار کو قتل کیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا حق ادا کرنے والے وہ صحابی. پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کر کے کفار کے خلاف جب لڑائی لڑنے شروع ہوئی تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر بے شمار کفار کو انہوں نے نقصان پہنچایا. آخر میں جب شہید کیے گئے وحشی نے اس کو نیزہ سے لگایا، ناک میں نیزہ سے مارا. جب تڑپ رہے تھے، روح نکل رہی تھی، پاس وحشی کھڑا تھا، سارا منظر دیکھ رہا تھا. روح جب نکل چکی تو پھر جا کر ہند کو اس نے بتایا، ہند کو جا کر بتایا کہ میں نے امیر حمزہ کو شہید کر دیا ہے. وہ بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ کس جگہ ہے، دیکھا اس نے، جا کر اس نے مسئلہ کیا، ان کے ناک کاٹا، کان کاٹے، ان کا مسئلہ کر کے اس نے ہار پایا، ہار پہنا گلے میں، اور اس نے پھر ان کا جو کلیجہ ہے نکال کر چبایا. اس کی بڑی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ میرے سامنے آ کر نہ بیٹھا کرو، جب تم میرے سامنے آ کر بیٹھتے ہو مجھے اپنا چچا یاد آیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی تھے، یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. اس طرح کر کے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا اس جنگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے مار کے رکھی ہیں، اس لیے 88 غزوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لڑے ہیں، 88 جنگیں لڑی ہیں. جس کمانڈر کو 88 جنگیں لڑنی ہو، ہر 2-2.5 مہینے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہو، اس کے پاس کوئی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہے. وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن پورا جو ماحول بنا ہوا تھا، جو کفار اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اس پر بھی پوری نظر تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے قربانیاں دی، دین غالب ہوا. اس دین کو غلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر دنیا سے چلے گی. آج بھی وہ دین مغلوب ہے، آج کفار تنتناتے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کو جگہ جگہ ذکر اور تکلیفیں دے رہی ہیں. فلسطین کے اندر کفار کا غلبہ ہے، کشمیر کے اندر کفار کا غلبہ ہے، اور بھی کتنی جگہ جہاں پر کفار کا غلبہ ہے. مسلمان ہیں، ان کے فیصلے کفار کی عدالتیں کر رہی ہیں. ملک یاسین کے جو فیصلہ ہوا ہے، پرسوں جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ ان کو عمر قید سزا دی جائے گی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ انڈیا کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پوری عمر قید میں رکھا جائے گا.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور بکر صدیق کے زمانے میں بھی مسلمانوں کا جس جگہ بھی جہاں بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی حد الوسع اس کے لیے کوشش کرتے تھے. ہمیں کم از کم اپنی باتوں میں اپنی زبانوں پر دعائیں استغفار مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو اس وقت مایوسی کا عالم ہے جو اس وقت کفر کے غلبے کا عالم ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور خواب غار ہوئے تھا ٹکرا ہو کر وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنے کیسر و کسرا کی جھکانے والے. اور پھر یہ کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس وقت کفار سارے اکٹھے ہیں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق کہ سارے کفار اکٹھے ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے. وہی صاحب تو اگر مسلمانوں نے اپنا رویہ نہ تبدیل کیا تو اس مسلمانوں کو شکست ہوتی رہے گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تعوس و رباب آخر. اس شمشیر و سنا جو ہے نیزہ اور تلوار جو ہے اس کو اولیت دی جائے یہ مسلمانوں کے غلبے کی نشانی ہے مسلمانوں کے ماتھے کا جمر ہے جہاد فی سبیل اللہ. اگر سے رکردانی کی گئی تو پھر غلبہ نہیں مسلمانوں کو ملے گا ناکامی اور نامرادی ہی ملے گی. اللہ سے دعا اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.